بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 630۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ جا کے عشاء کی نماز پڑھی تو جماعت کے ساتھ گھر سے نکل کر وہاں جا کے نماز پڑھنے کا اللہ کے ہاں یہ اجر ہے۔ فکأنما قام نصف اللیل، یعنی ایسے ہی ہے کہ گویا وہ پوری آدھی رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا۔ یعنی یہ اہتمام کر کے اگر عشاء کی نماز پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کو آدھی رات کی عبادت کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جو اسی اہتمام کے ساتھ صبح کی نماز جماعت میں جا کر پڑھے تو گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تو اس میں یہ ترغیب دی ہے کہ نماز تو خیر گھر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر قریب میں مسجد ہو تو پھر وہاں جا کے نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر یہ اہتمام کیا جائے گا، مسجد میں لوگ حاضر ہوں گے اور کم سے کم یہی اہتمام کر لیں گے کہ عشاء کی نماز، صبح کی نماز وہاں پڑھ لی جائے تو اللہ کے ہاں اس کا یہ غیر معمولی اجر ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم المغرب قال وتقول الاعراب هي العشاء۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 631۔ ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ جو بدو لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، یہ کہیں تمہاری نماز کے نام کے بارے میں تم پر غلبہ نہ پالے۔ یہ مغرب کو عشاء کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں جو اوقات کے نام ہیں تو یہ ایک تو معروف، جیسے کہ اس وقت بھی جو عربی زبان دنیا بھر میں لکھی جاتی ہے یا اہل علم جو زبان اختیار کرتے ہیں اسے فصحیٰ کہتے ہیں، العربیۃ الفصحیٰ۔ اس میں الفاظ کم و بیش وہی ہیں، اس کی تعبیریں وہی ہیں۔ وہاں تو یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید زبان کو 14 صدیوں سے پکڑ کر بیٹھ گیا ہے، وہاں زبان کا، اس کے حسن کا معیار ہی قرآن ہے، لیکن دسیوں لہجے ہیں مقامی، ان کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک عراقی بول رہا ہے، ایک اردنی بول رہا ہے، ایک شامی بول رہا ہے، وہ اگر اپنی زبان بولے تو آپ یوں سمجھ لیجئے دارجہ وغیرہ، اسی طرح لغت الاسواق، تو آپ کو دو حرف بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، بالکل اور زبان بن جاتی ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے بولتے ہیں، ان لہجوں کا علم حاصل کرنا گویا ایک نئی زبان سیکھنے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو عرب میں بھی یہ صورتحال تھی کہ بعض الفاظ اور بعض تعبیریں وہ دیہات میں ذرا مختلف طریقے سے رائج تھیں، دیہاتی ماحول ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود ہمارے ہاں دیہات میں نمازوں کے نام اس طرح نہیں ہیں، جیسے عصر کی نماز کو عام طور پر پنجاب کے دیہات میں دیگر کہا جاتا ہے، اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو رائج ہوتے ہیں۔ تو ان کے ہاں مغرب کے لیے عشاء عشاء اصل میں ایک لفظ ہے کہ جو مغرب کے بعد سے بولا جانا بالکل ٹھیک ہے، اور عشی کا لفظ تو عصر کے بعد بولا جا سکتا ہے۔ ملتے جلتے الفاظ کی وجہ سے یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو ایک جگہ اختیار کر لیتے ہیں، دوسرے کو دوسری جگہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہاں پر بھی یہی ہوا، مغرب کی نماز کو اعراب یا دیہاتی لوگ عشاء کہتے تھے۔ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ آدمی پوچھ سکتا ہے اس سے کیا فرق ہوا؟ یعنی نماز کا نام ہی ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے۔ نہیں، اس سے بڑا فرق واقع اس لیے ہوتا ہے کہ نماز کے اوقات اس کے ناموں کے ذریعے سے آگے نسل بعد نسل منتقل ہو رہے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نام قرآن میں بھی لے لیے ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے نمازوں کا تعارف ہوا ہے، رسول اللہ نے بھی اصل میں یہ لفظ بول دیے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بات کہ فلاں وقت میں نماز آپ نے پڑھائی تھی، فلاں وقت میں دوسرے دن نہیں پڑھائی تھی، یہ بعد کے مسائل ہیں، لیکن نماز کا وقت اصلاً کس چیز سے منتقل ہو رہا ہے؟ وہ ان کے نام سے منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی فجر کا وقت جس کو عرب جانتے ہیں، ظہر جس کو عرب ظہر کہتے ہیں، یہ وقت کا نام ہے۔ یعنی یہ نمازوں کے نام تو بعد میں پڑے، اصلاً یہ وقت کے نام ہے۔ مغرب سورج کے غروب ہونے کا وقت، اس کو مغرب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عشاء ایک وقت کا نام ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ نام کسی اختلاط کا شکار نہ ہو جائے، اسی طریقے سے منتقل ہوں۔ تو آپ نے مغرب کے بارے میں یہ فرمایا، اور اسی طریقے سے اسی روایت میں ہے کہ لا یغلبنکم الاعراب لا اسم صلاتکم العشاء، وہ عشاء کے لفظ کو بھی، عشاء کا لفظ مغرب کے لیے بول دیتے تھے دیہات میں، اور خود عشاء کے لیے بالعموم عتمہ کا لفظ بولتے تھے۔ تو دونوں کے بارے میں آپ نے تنبیہ کی کہ نہ مغرب کا نام تبدیل ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے، مغرب سورج کے غروب کا وقت، اور دوسری جانب عشاء ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی بدلنا نہیں چاہیے، کیوں؟ فَإِنَّهَا تُؤْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ، کیا وجہ ہے، کیوں عتمہ کہتے تھے؟ عتم اصل میں دودھ دھونے کو کہتے ہیں، اونٹنیوں کے دودھ دھوئے جاتے تھے شام کے وقت عام طور پر، تو یہ ذرا مغرب کے کچھ دیر بعد اس سے انہوں نے نام رکھ لیا اس وقت کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، عشاء کا نام ہی رہنا چاہیے، کیونکہ عشاء کا نام خود قرآن میں آ گیا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے سورہ نور میں، تو وہاں یہ نام بھی آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی لوگوں کو، اللہ کے پیغمبر نے توجہ دلائی کہ ان ناموں کو بھی ایسے ہی منتقل ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی اوقات کے بارے میں پیدا نہ ہونے پائے، اور وہ روایتوں پر یا لوگوں کے بیانات پر منحصر نہ ہوں، یہ نام ہی گویا ان کا علم بن جائیں گے، اور اس طرح نسل بعد نسل منتقل ہوتے رہیں گے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 633 ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خندق کے دن نمازیں قضا ہو گئیں۔ بہت غیر معمولی صورتحال تھی، حملہ آور ہزاروں کی تعداد میں تھے، مدینے کی چھوٹی سی بستی کو انہوں نے گھیر لیا تھا۔ پہلے سے یہ بات چونکہ معلوم ہو گئی تھی اور یہ واضح تھا کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اللہ کی نصرت یا تو غیر معمولی طریقے سے آئے گی تو پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور اگر وہ ایک محدود دائرے میں ہوگی تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک طاقت کا تناسب ضروری ہوتا ہے۔ وہ بالکل ہی درہم برہم ہو چکا تھا، تو اس لیے خندق کھود لی گئی تھی۔ اس میں بھی ایک دن یا دو دن ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اس میں نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی اس طرح خطرے کی صورت رہی۔ تو حضور نے اس موقع پر خندق کے دن فرمایا، ان لوگوں نے ہمیں ایسے مصروف کیے رکھا کہ عصر کی نماز چلی گئی۔ تو اس کو اس موقع پر آپ نے الصلاۃ الوسطیٰ کہا۔ قرآن مجید میں بھی یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں، اس میں یہ کہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی نمازوں کے معاملے میں نگران رہو، ان کی حفاظت کرتے رہو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ تو یہ بحث پیدا ہو گئی کہ یہ درمیان کی نماز یا صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ تو یہاں وہ اس لیے اس کو لائے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو عصر کی نماز کہا تھا، اس موقع پر نہیں، عصر کی نماز کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو آپ نے یہ تعبیر اختیار کی، اور اس موقع پر یہ الفاظ بھی آپ کے زبان سے نکلے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز ضائع کرا دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔